اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید مبارک آپ سب کو۔ آج عید کا دن ہے۔ عید کا دن خوشیوں سے بھرپور ہوتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمام مسلمانوں کے لیے ایک نعمت اور ایک انعام ہوتا ہے، ایک نیک ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ آپ سارا سال سارا مہینہ آپ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، اور اسی طرح سے نوافل اور باقی نفلی عبادات کرتے ہیں، اور اللہ پاک آپ کو اسی طرح سے یہ خوبصورت دن دیکھنا نصیب کرتا ہے۔ اور اس خوبصورت دن میں اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اکٹھا یہ خوشی کا حکم دیتا ہے کہ نئے سوٹ پہنو، اور رمضان المبارک کے بعد کھاؤ پیو، اور ساتھ میں خوشیوں کے ساتھ یہ دن مناؤ، اور اپنے تمام رشتہ داروں کو معاف کر دو، سب کے گلے ملو، اور سب کو خوشیوں کے ساتھ استقبال کرو، اپنے دل سے کینہ اور نفرت اور تمام برائیوں کو دور کر کے ایک دوسرے کو عید مبارک کہو۔ تو عید کا دن بہت اسپیشل ہوتا ہے، لیکن عید کا دن صرف زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ عید کا دن ان لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے جو ہم سے اس دنیا سے بچھڑ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کے بعد جب عید آتی ہے تو وہ لوگ جو ہم سے اس دنیا سے بچھڑ چکے ہوتے ہیں وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمارے لیے دعا کے لیے ہمیں بھی اپنی عید اور خوشیوں میں شریک رکھے۔ آج ہم قبرستان میں آئے ہیں۔ میں اپنی آبائی ددیحال کی طرف سے قبرستان ہے ہمارا، وہاں پہ آئی ہوں، اور یہاں پہ دیکھیں دعا کرنے کے لیے عید کا پہلا دن ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اور آپ لوگوں سے بھی میری التجا ہے کہ اپنی خوشیوں میں اپنے ان رشتہ داروں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے ان پیاروں کو جو آپ سے بچھڑ چکے ہیں، نہ بھولا کریں، کیونکہ وہ آپ کی دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی دعاؤں کے لیے اتنی انتظار میں ہوتے ہیں۔ جیسا آپ کسی گھر میں جاتے ہیں تو آپ کے پڑوس میں کوئی نیا سوٹ نہیں پہن سکتا، اس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہوتے، لیکن آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو وہ ترستا ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا۔ اسی طرح جب کسی میت یا کسی قبر پہ کوئی ایک انسان دعا کرنے کے لیے آتا ہے تو دوسرا بندہ جو دوسری قبر ہوتی ہے پڑوس والی، وہ یہ دیکھ کے تھوڑی سی رنجیدہ ہو جاتی ہے کہ میری قبر پہ کوئی دعا کرنے والا کیوں نہیں آیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں سے ان کے اوپر کتنی رحمت برستی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت دعاؤں کے نتیجے میں ہی انسان کو بہت کچھ عطا کرتا ہے، اور دعائیں زندہ اور مردہ دونوں کے لیے بہت کارآمد ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اپنی دعاؤں میں ان سب کو ضرور یاد رکھا کریں جو اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے 3 بار الحمد کے بعد قل ھو اللہ شریف پڑھ کے ان سب کو بخش دیا کریں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میرا یہ پیغام آپ سے ہے کہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں تمام مرحومین کو یاد رکھیے گا، اور بالخصوص جن کے پیچھے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے ان کا ضرور اس میں یاد رکھیے گا۔ اور اپنی دعاؤں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ تک تمام انبیاء کرام، اولیاء کرام، اصحابہ کرام، شہداء کرام، اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی ارواح کو ثواب بھیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں ان سب کو یاد رکھیے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگین عید مبارک آپ سب کو۔ اللہ پاک یہ عید آپ کے لیے بھرپور خوشیوں بھرا سامان پیدا کرے، اور آپ کی زندگیوں کو دراز کرے، اتنا دراز کرے کہ آپ کی آخری سانس تک اللہ پاک آپ کو نیکی کی مہلت دے، نیکی کی توفیق دے، اور آپ ہمیشہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پہ چلیں۔ اپنی دعاؤں میں اپنی بہن کو یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔